الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ان آیتوں سے پہلی والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ تھا جن کے لیے واقعی طور پر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، ساتھ ہی ساتھ تقوی کی بنیاد پر، سچے ایمان کی بنیاد پر دنیا میں جو تعلقات تھے، جن سے تعلقات تھے، بنیاد ایمان کی ہو، نیکی کی ہو، اصلاح پسندی کی ہو، تو ان تمام کو جنت میں داخل کرنے کے بعد جنت کی زندگی کا منظر اور اس کی تفصیلات میں سے کچھ حصہ پیش کیا گیا کہ وہ زندگی ان کی کیسے رہے گی، کیسا اعزاز و اکرام رہے گا، ہمیشہ رحمت ہی رحمت ہوگی، زحمت، مصیبت، تکلیف کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ رغبت پیدا کرتے ہیں اور جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کا قطعی طور پر ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ تاکہ بہکنے والے انسان کو، غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو رغبت پیدا ہو، یقین کی طرف آگے بڑھے۔ اسی طرح نافرمان گناہگار بندوں کا کیا حال ہوگا اس کے مقابلے میں آج کی ان آیتوں میں ذکر ہے۔ یقیناً بڑے بڑے جتنے گناہگار ہوں گے، جس سے مراد کافر اور مشرک، مسلمانوں کے اندر کمی پائے جانے والے مسلمان، اسلام کے ساری چیزوں کا اہتمام میں کمی، پھر توبہ نہ کی ہو، توبہ کے ذریعے سے معافی نہ کروا لی گئی ہو، لیکن ایمان کی بنیاد اگر مضبوط ہے، شرک سے پوری طرح دور ہے، ساری زندگی رہے، موت کے وقت بھی رہے، تو ان کے لیے بھی عذاب کا ایک حصہ ہے جو غیر مسلمانوں کے لیے، کافر و مشرکوں کے لیے جو ہے اس جیسا عذاب نہیں، اس عذاب کی شکل دوسری ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کو جنت کے لائق بنانے کے لیے، گناہ کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے رہے گا۔ لیکن یہاں پر جس کا تذکرہ ہے یہ غیر مسلم، چاہے کسی بھی قوم سے ہو، توحید باری تعالیٰ کے عقیدے سے جڑے ہوئے نہ ہوں، تو ان کے لیے یقیناً یہ لوگ جہنم کے آگ میں رہیں گے، اور یہ ان کا قیام غیر منقطع ہوگا، یعنی ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ لا یفتر عنہم، کبھی بھی کسی بھی وقت پر تھوڑی بھی کمی بھی نہیں کی جائے گی، اور ابتدا سے انتہا تک عذاب کا احساس اسی کیفیت میں رہے گا۔ یہ نہیں کہ ایک عادت پڑ جائے گی، جلتے رہیں گے، بھنتے رہیں گے، چلنے دو، اس کی بھی تفصیل پیش کر دی گئی قرآن میں، پچھلے پاروں میں آ گیا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب چمڑی جل جائے گی پھر فور نئی چمڑی چڑھا دی جائے گی تاکہ وہ احساس، بلبلانا، تڑپنا، چیخنا، چلانا، ساری کی ساری کیفیتیں ہمیشہ کے لیے باقی رہیں۔ وہم فیہ مبلسون، آخر کار اس کے اندر یہ پوری طرح مایوس ہو جائیں گے، نا امید رہیں گے، کسی بھی قسم کی تخفیف نہیں ہوں گی۔ اتنا بڑا عذاب، شرک، اس جیسی چیزوں میں مبتلا، اور پھر ایمان اور اسلام سے جڑے ہوئے چیزوں سے نفرت،
اس دین سے نفرت، اس کے ماننے والوں سے نفرت، جو بھی یہ ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کو اتنے بڑے عذاب میں جو ڈالے ہیں اس میں ہمارا کوئی، ہم نے زیادتی ظلم نہیں کیا بندوں کے اوپر، کہیں بھی اللہ کے اس میں ظالم کی صفت نہیں ہے۔ لیس بظلام للعبید، یہ بھی ذکر فرمایا، کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ خود جو طریقہ نافرمانی کا اور جو عذاب میں کھینچ کر لے جانے والی چیزوں کے ساتھ جڑ کر رہے، اسی پہ ٹکے رہے، پھر اس سے توبہ بھی نہیں کیے، اس راستے سے نکلے بھی نہیں، تو اس طریقے سے وہ خود اس عذاب کے اسباب کو کھینچ کر لا لیے، وہ اپنے آپ پر کھینچ کر لا لیا گیا ہے، اور جس کی وضاحت اعلان کر دیا گیا تھا رسولوں کے ذریعے سے، اللہ کے مقدس کتابوں کے ذریعے سے، جیسا کہ اس قرآن میں بھی ان ساری چیزوں کی تفصیل ہے۔ اور ایک شکل یہ نکلے گی دوزخیوں کی طرف سے، وہ دوزخ کا نگران کار جو ہے، مالک، داروغہ کہو، خازن کہو، دوزخی اس کے کہیں گے اے مالک، یعنی سارے کا سارا عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے عذاب دینے والے فرشتوں کا بھی نگران کار تو ہے، چیخ کر کہیں گے اپنے رب سے ایک درخواست ہماری پیش کیجئے کہ وہ ہمارے اوپر ایک موت کا تو فیصلہ کر دو۔ دوزخ کی زندگی کو وہ ذکر فرمایا قرآن نے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جینے کی زندگی ملے گی، نہ موت بھی کبھی بھی نہیں آئے گی، بس اسی کیفیت میں رہیں گے۔ تو یہ کہیں گے چل ہمیں موت تو بھی دے دو تاکہ چھٹکارا مل جائے۔ حدیث شریف میں وضاحت آئے کہ چیختے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چیختے رہیں گے، فرشتہ سنتا بھی رہے گا۔ فرشتے کیسے رہیں گے اس کی بھی وضاحت گزر چکی، پھر آئے گی۔ غلاظ شداد، بہت ہی ان کی پیدائش خود بہت ہی سخت مزاج کے، بڑی سختی برتنے والے رہیں گے، کسی کے چیخنے چلانے سے ان میں کوئی رحم، نرمی والی کیفیت پیدا ہونے والی ہے ہی نہیں۔ حدیث شریف میں آگے چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، تو پھر فرشتے بھی 40 سال کے بعد، ایک روایت میں 100 سال کے بعد، 3 روایتیں ملتے ہیں، اور ایک روایت میں 1000 برس کے بعد، اور وہ 1000 برس یہاں اس دنیا کی گنتی کے لحاظ سے نہیں، یہ جو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، دنیا کے 1000 برس کا وہاں کا ایک دن ہوتا ہے۔ ایسے 1000 برس تک کے بعد فرشتہ ایک ہی جواب دے گا، یہ دے گا قال انکم ماکثون، کوئی شکل نہیں ہے تمہارے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں ٹکے رہنا ہے۔ وہ بھی اتنی دیر کے بعد جواب ملے گا۔ پھر ان کی تنبیہ کر دی جائے گی، دیکھو ہم نے تمہارے پاس حق کا راستہ سارے دلائل وضاحت کے ساتھ رسولوں کے ذریعے سے، اللہ کی مقدس کتابوں کے ذریعے سے، پھر انسان میں فطری طور پر عقل سمجھ بوجھ کے ذریعے سے ساری حق کی باتیں پیش کر دی گئی تھیں۔ زمانے دراز سے یہ کام چلتا رہا، بتانے والے بتاتے رہے، تم اس کو اہمیت نہیں دیے، لیکن تم میں سے سب سے بڑی کثرت جو رہی یہی رہی کہ اس کو ناپسند کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، ماننے والوں کی مخالفت کرتے تھے، ان سے ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے۔
تو اب تمہارے لیے کوئی شکل و صورت باقی نہیں رہے گی. تو اس ہولناک قسم کے عذاب کا تذکرہ کر کر یہ تو غیر مسلموں کے حق میں ذکر کر دیا گیا، اس میں بالواسطہ مسلمانوں کے لیے بھی اس دوزخ کی جو سختی، کہیں تمہارا خاتمہ زندگی سب اسلام پہ رہتے رہتے غیر اسلام میں ہونے نہ پائے، زمانے کے دباؤ کے لحاظ سے، حالات کی وجہ سے، یا تمہاری بدعملی گناہ کرتے 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 دل کے اوپر گناہوں کی چھاپ پڑ جائے گی تو کہیں ہدایت و توفیق کا راستہ کہیں چھوڑ دو گے، ایسا ہونے نہ پائے. ایسے کئی لوگ ہیں ہندوستان میں آج بھی، دنیا میں پھیلے ہوئے، نام مسلمان ہے، کبھی یہ بھی کرتے ہیں، پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں، نہ یہ عمل کرتے نہ وہ کرتے. ابھی 15 دن پہلے ایک فن کے ماہر کو سے ملاقات ہوئی، اس کی مہارت کی بنیاد پر علاج و معالجے کے ذریعے سے ایک گروپ جمع ہوا تھا حیدرآباد میں. نام بھی بڑا پیارا، کوئی کیرلا کا رہنے والا باشندہ، محمد واسو. ایک باسو کا ایک مشہور ہے، ایک محمد واسو نام ہے. محمد فلاں فلاں بت کی پوجا بھی کرنے لگتا ہے، جبکہ یہ منظر سب کچھ معلوم بھی ہے. تو ان کے لیے بھی بالواسطہ تنبیہ ہے، گناہ نافرمانی سے بچ نہیں پاؤ گے، سو اللہ کا فضل ہی بچانا ہے. اس لیے ہر عبادت کے بعد دعا کرتے رہنا ہے، معافی کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اور ان آیتوں کے ذریعے سے جو دائمی دوزخ میں رہنے والے ہیں، ان کا جو برا انجام ہوگا یہ ہے. اب اگلی آیتوں میں ان کے گناہوں میں جو شرک کرتے ہوئے، شرک کے اندر سب سے بڑے گناہ کیا تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہر عیب سے پاک ذات وحدہ لا شریک ہے، کتنے بڑے گناہ کو انہوں نے اپنے عقیدے میں رکھ لیا، اسی پر زندگی صرف کیے تھے. تو پھر یہ عذاب کے کیسے مستحق نہیں ہوں گے، اس کی تفصیل اگلی آیتوں میں. سبحان اللہ.